السلام علیکم. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ عزت کیا ہوتی ہے؟ فلانے نے میری عزت نہیں کی تھی، اے معاشرے چ بڑی عزت ہے، اے فلانے دی عزت نو اے ہو گیا. میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا. آئی مین کہ ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. تو گوگل سے سرچ کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کی جو ہے آپ کسی کی تعریف کرنا، کسی کے ایٹیچیوڈ کی تعریف کرنا. کوئی آپ کو آئے، آپ کے ساتھ میٹھی زبان سے بولے، آپ کو کھانا پیش کرے، آپ کو پانی پوچھے، آپ کی مشکل کو حل کرے، ٹھیک ہے، آپ کا ریگارڈ کرے. اور دوسری بات، آپ کو ٹالریٹ کرے. یعنی آپ نے اگر کوئی غلط بات بھی کر دی یا کوئی اونچی آواز میں بھی بات کر دی یا کوئی بدتمیزی بھی کر دی تو آپ کو ٹالریٹ کرے، برداشت کرے. تو ڈکشنری کے مطابق مجھے یہ دو ملے ہیں معنی اور اس کے عزت کے، رسپیکٹ. سو یہ والی عزت اور رسپیکٹ یہ صرف اور صرف دوسروں کو دینے سے ہی آپ کو مل سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کو نہ دیں تو آپ کو خود بخود مل دی جائے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اگر بدتمیزی کریں گے، الٹا پلٹا بکواس کریں گے، بولیں گے تو لوگ آپ کو اوائڈ کرنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ جو مرضی ہوں، دوسروں کی چیزوں کو برداشت کرنا، تحمل سے ٹالریٹ کرنا، اور کسی کی اچیومنٹ کو، اچھائی کو، کمائی کو، کسی ایجوکیشنل جو ہے اچیومنٹ کو، کسی پرائز کو اپریشیٹ کرنا، یہی عزت دینا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات، عزت ان لوگوں کو ملتی ہے جو پرابلم سالور ہوتے ہیں، جو مشکلات کو حل کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو اچھی جاب یا اچھا کام، زیادہ سیلری، زیادہ پیسہ پرابلم سالو کرنے کا ملتا ہے. کسی کی مشکلات کو حل کریں گے. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں اگر فیس لیتا ہوں یا ہسپتال میں سیلری لیتا ہوں تو میں مشکلات حل کرنے کے پیسے لیتا ہوں. اگر یہ ادارہ مجھے پے کرتا ہے تو میں ادارے کا نام بنانے کا، ادارے کی تعریف بنانے کا پیسے لیتا ہوں. اسی طرح کوئی ٹیچر ہے تو وہ ٹیچر جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھا کے، یعنی اسکول کے اور پیرنٹس کے مسئلے حل کرتا ہے. اسی طرح کوئی ساس اور بہو ہیں تو اگر بہو ساس کے یا اس گھر کے مسئلے حل نہیں کرے گی تو وہ مشکل میں ہوگی. نہ وہ رسپیکٹ اس کو ملے گی اور نہ ہی اس کو کہیں سیلری ملے گی، نہ ہی میاں سے پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میاں بیوی میں اگر آپ کی بیوی یا آپ کا میاں آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتا یا آپ کے ایشوز حل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مسئلے کیا ہو سکتے ہیں؟ مسئلے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، بچے گھر میں کھانا پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، مطلب آپ کے عزیز و اقارب سے ملنا ہوتا ہے، مطلب آپ کے عزیز و اقارب سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی میاں بیوی کے رشتہ داروں کو اس طرح نہیں کرے گا تو وہ میاں کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، اور اگر بیوی نہیں کرے گی تو وہ بیوی کے لیے رسپیکٹ نہیں ہوگی. تو یہ جو سوشل انٹریکشن ہے، یہ ریسرچ کے مطابق لانجیوٹی، یعنی جو زندگی اور سروائیول اور زندگی کا زیادہ اور خوش ہونے کا دار و مدار ہے، یہ سوشل انٹریکشن پر ہے. آپ لوگوں سے کتنے ملنسار ہیں،
लोगों की कितनी मुश्किलात हल करते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो सैलरी या इनकम, कमाई, प्राइवेट प्रैक्टिस का चलना, कारोबार का चलना, दुकानदारी का चलना, क्लिनिक का चलना, ठीक है, और मोहल्ले में, मुआशरे में मकाम बनाना, ये सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करता है कि आप दूसरों के मसले हल करें। कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाएं, ठीक है। कोई बीमार है तो उसको अस्पताल तक ले जाएं, ठीक है। अगर पैसे हैं तो पैसे दे दें, अगर पैसे नहीं हैं तो सरकारी अस्पताल तक पहुंचा दें, ठीक है। इसी तरह किसी को सड़क पार करवा दें, ठीक, किसी गरीब को खाना खिला दें। तो यही वाली चीज़ें जो हैं ये और इसी तरह अगर आप स्कूल में हैं तो अपने जो बॉस हैं या आपके जो प्रिंसिपल हैं या स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, कवानीन हैं, उनको फॉलो करें। इसी तरह घर में भी जब आप हस्बैंड को या ससुर को या मर्द को अपने घर का सरबराह नहीं मानेंगे तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। रिस्पेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो प्रॉब्लम्स हल करने वाले होते हैं। ज़्यादा सैलरी उन्हीं को मिलती है, ज़्यादा रिस्पेक्ट उन्हीं को मिलती है। अच्छी ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी उन्हीं की होती है जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक नई जो मतलब डेवलपमेंट इन माय माइंड जो पिछले कई सालों से चल रही है, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। उम्मीद है कि ये पॉजिटिव थॉट आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।